بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. گڈ بائے مسٹر چپس کا دوسرا چیپٹر اردو میں حاضر ہے، جس کا عنوان ہے یادیں. یادیں، ماضی کی یادیں. جب اس نے ابھی اپنے پاؤں پہ چلنا سیکھا تھا تو عالمی نمائش کی سیر کی تھی. اب تو ایسے 10-5 لوگ بھی موجود نہیں تھے جو یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے وہ عالمی نمائش دیکھی تھی. ادھر چپس تھا تو اسے اب تک سب کچھ یاد تھا. وہ زمانہ جب فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ چھڑی تھی، اور پھر بروک فیلڈ آنے سے پہلے اس نے کچھ سال ملبری میں بھی ملازمت کی تھی. وہاں اس کا جی نہیں لگا تھا. وہاں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک بھی نہیں ہوا تھا. بروک فیلڈ تو اسے پہلے دن ہی پسند آ گیا تھا. وہ دن اسے یاد تھا، جولائی کے مہینے کا ایک روشن چمکیلا دن، جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا. کیا ماحول تھا! فضا میں پھولوں کی مہک بکھری ہوئی تھی. کرکٹ کا کھیل ہو رہا تھا. گیند بیٹ سے ٹکرا رہا تھا اور مسلسل ٹھک ٹھک کی آواز گونج رہی تھی. اور پھر مخالف ٹیم کے ایک کھلاڑی نے سینچری بنائی تھی. ہر بات اسے تفصیل سے یاد تھی. اور پھر ویدربی سے اس کی ملاقات. وہ ضرور اس زمانے میں بیمار تھا. چپس کے ساتھ وہ بڑی شفقت سے پیش آیا تھا، اور ابھی چپس نے اپنے فرائض کا آغاز بھی نہ کیا تھا کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں اس کا انتقال ہو گیا. مسز وکٹ کے ہاں آتش دان کے سامنے بیٹھے چپس کو خیال آتا، اب صرف ایک میں ہی رہ گیا ہوں جسے ویدربی یاد ہے. اور پھر اس دن کی پوری تفصیل اس کے سامنے آ جاتی. ویدربی کے دفتر کا کمرہ، دھوپ چھن چھن کر اندر آ رہی ہے. ویدربی اس سے مخاطب ہے: ابھی تم کم عمر ہو، اور بروک فیلڈ ایک پرانا بڑی عمر کا سکول ہے. جوانی اور بڑھاپے کا ملاپ بڑا کارآمد ہوتا ہے. تم ہمت اور محنت سے بروک فیلڈ کو دیکھو گے تو بروک فیلڈ بھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا. تم اسے فیاض پاؤ گے، احسان شناس. بس ذرا ان شیطانوں کی شرارتوں سے بچے رہنا. ملبری میں ہو سکتا ہے تمہیں نظم و نسق برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہو. اور اس نے رکتے رکتے جواب دیا تھا: جی ہاں، کچھ دشواری ہوئی تھی. مسٹر ویدربی نے کہا تھا: خیر کوئی بات نہیں، ابھی تم نئے ہو اور یہ کام تجربے سے آتا ہے، اور تمہیں یہاں اس کا ایک موقع مل رہا ہے. ویسے ایک بات کہوں، ان شریر آفت کے پرکالوں کو پہلے ہی دن کس دیا جائے تو پھر یہ خاصے سیدھے چلتے ہیں. یہ گر کی بات ہے. یہی وہ گر تھا جو وہ اب تک نہ جان سکا تھا. پہلی بار پریپ کے دنوں میں 500 شریر لڑکوں کی نگرانی سے اسے جو اذیت ملی تھی وہ کبھی نہ بھول سکا تھا. حالانکہ اس واقعے کو اب 50 برس تو ہو چکے تھے. ہاں، وہ ستمبر کی شام، سورج ڈوب رہا تھا. وسیع ہال میں تندرست شریر لڑکوں کا ہجوم. یہ سب گھات لگائے بیٹھے تھے جیسے وہ ایک پرندہ ہو اور وہ اسے جپٹ لینا چاہتے ہوں. اور تب اس کا دلچسپ حلیہ، کم عمر معصوم چہرہ، قدرے بڑی مونچھیں، اونچے بند گلے کی قمیض، وہی اس زمانے کا فیشن تھا. اس حلیے میں گویا وہ لڑکوں کی ظالم فوج کے سامنے کھڑا تھا.
ان شرارتی لڑکوں کا کوئی اصول تھا نہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے رحم تھا۔ وہ تو نئے استاد کو اپنا تختہ مشق بنانے پر ادھار کھائے بیٹھے تھے۔ نیا استاد ان کے لیے نئے شکار کی طرح ہوتا تھا اور اسے پھانسنا اور بیوقوف بنانا ان کا مشغلہ تھا۔ اس کے باوجود وہ بہت اچھے دکھائی دیتے تھے، لیکن جب وہ مل کر محاذ بنا لیتے تو پھر ان کی تنظیم انتہائی بے رحم اور سفاک بن جاتی تھی۔ کلاس میں پہلا دن تھا۔ یوں ہی چپس نے ڈائس کا رخ کیا، مکمل خاموشی چھا گئی، بالکل ویسی خاموشی جو طوفان کی آمد سے پہلے چھاتی ہے۔ چپس خود خاصا بکھلایا ہوا تھا۔ دیوار پر جو گھڑی لگی ہوئی تھی اس کی ٹک ٹک کا اسے بڑی شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ پرانی روشنائی کی بو اور میزوں پر کی گئی تازہ وارنش کی بو مل کر ہال میں پھیلی ہوئی تھی۔ ڈوبتے سورج کی شعاؤں سے کھڑکیوں کے رنگین شیشے چمک رہے تھے۔ دھڑاک! اس خاموشی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور خاموشی ٹوٹ گئی۔ کسی شریر لڑکے نے ڈیسک کا ڈھکنا زور سے گرا کر نئے استاد کو زچ کرنے کی مہم کا آغاز کیا تھا۔ اب ضروری تھا کہ اس فتنے کا سر ابھی کچل دیا جائے۔ چپس نے کہا، تم جو 5ویں قطار میں، ہاں تم سرخ بالوں والے، تمہارا نام کیا ہے؟ کولی جناب، اس نے جواب دیا۔ کولی، تم 100 بار لکھو کہ میں آئندہ کبھی شرارت نہیں کروں گا۔ اس کارروائی کے بعد پھر اسے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ پہلی بازی چپس نے جیت لی تھی۔ کئی برس کا عرصہ گزر گیا۔ وہی کولی جس نے شرارت کی تھی وہ لندن کا ایک معزز اور ممتاز آدمی بن گیا۔ اسے سر کا خطاب بھی مل چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کولی کو بروک فیلڈ اسکول بھیجا۔ اس کے بیٹے کے بال بھی اس کے باپ کی طرح سرخ تھے۔ چپس کو یاد تھا اس نے چھوٹے کولی سے کہا تھا، تمہارا باپ اس اسکول کا پہلا لڑکا تھا جسے میں نے اسکول میں اپنے پہلے دن آج سے 25 برس پہلے سزا دی تھی۔ وہ واقعی سزا کا مستحق تھا۔ اس بات پر جماعت میں بہت کہکے لگے تھے۔ چھوٹے کولی نے جب اپنے باپ کو یہ جملے خط میں لکھ کر بھیجے تو سر کولی بھی بہت محظوظ ہوا تھا اور کہکے لگانے لگا تھا۔ اس واقعہ کے بعد کئی برس گزرے تو پھر ایک نیا کولی اس اسکول میں داخل ہوا۔ یوں اس خاندان کی تیسری پشت بروک فیلڈ میں اسکول میں داخل ہوئی تھی۔ چپس کو دمہ ہو چکا تھا اور بات کرنے میں وہ پہلی سی روانی نہ رہی تھی۔ اس نے رک رک کر تیسری پشت کے کولی سے کہا تھا، کولی، تم اپنے خاندان کی ایک شاندار مثال ہو۔ مجھے یاد ہے تمہارے دادا کو گرامر کے قواعد کبھی نہ آ سکے، اور ہاں تمہارا باپ اس دیوار کے پاس والے ڈیسک پر بیٹھتا تھا۔ وہ بھی کوئی ارسطو نہیں تھا، لیکن تم میرے عزیز ہو، حماقت میں سب کے سردار ہو۔ دیر تک کہے گونجتے رہے تھے۔ بڑھاپا المیہ بھی ہے اور ایک لطیفہ بھی، ایک پرسوز لطیفہ۔ جب موسم خزاں کے دنوں میں چپس آتش دان کے سامنے بیٹھ کر آگ تاپتا اور سرد ہواؤں کی کھڑکیوں سے ٹکرانے کی آواز سنتا تو وہ کبھی مسکراتا کبھی آنسو بہاتا، اور ایسے میں جب مسز وکٹ چائے کی پیالی لیے آتی تو وہ حیران رہ جاتی۔ وہ آنسوؤں اور مسکراہٹوں کی قوس قزح دیکھتی۔ آنسوؤں کی برسات اور مسکراہٹوں کی یہ دھوپ اسے سمجھ میں نہ آتی۔ وہ بیچاری کیا سمجھتی؟ یہ تو ایسی کیفیت تھی جو خود چپس کی اپنی سمجھ میں بھی نہ آتی تھی۔